ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وارث صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا کی سرزمین کو اگر ہم حقیقت میں غور سے اگر دیکھیں تو کربلا کی تاریخ ہماری پوری زندگی کے لیے ایک نمونہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. پوری زندگی کے لیے ماں باپ کو اپنے بیٹے سے کس طرح پیار کرنا چاہیے, بیٹے کو اپنے ماں سے کس طرح پیار کرنا چاہیے, بھائی کو بھائی سے کس طرح پیار کرنا چاہیے, پڑوسی کو پڑوسی سے کس طرح پیار کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ کو کربلا سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کہو گے مولانا شکیل اختر نظامی, ماں باپ کی محبت کربلا سے کہاں ظاہر ہے, بھائی بھائی کی محبت کربلا سے کہاں ظاہر ہے, ایک چچا اور بھتیجے کی محبت کربلا سے کہاں ہے, ایک نانا اور ایک نواسے کی محبت کربلا سے کہاں ظاہر ہے, ایک ماما اور نواسے کی محبت کربلا سے کہاں ہے, ایک بھائی اور بہن کی محبت کربلا سے کہاں پیغام ملتا ہے. تو آپ غور سے دیکھیے, پڑھتے سب ہیں, سب کو معلوم ہے کربلا میں کون کون ہے. کیا آپ نے علی اصغر علی اکبر زین العابدین کا واقعہ نہیں پڑھا, نہیں سنا, امام حسین کو نہیں سنا, زینب کو نہیں سنا, سکینہ کو نہیں سنا, شہربانو اور امام حسین کو نہیں سنا. ہم سب سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ہیں. ایک باپ کو اپنی بیٹے سے کتنی محبت ہونی چاہیے ایک کربلا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. ایک بیٹے کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہونی چاہیے ایک کربلا کا پیغام, کربلا کی تاریخ ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ایک بات دھیرے دھیرے چند وقتوں میں آپ کو سمجھاتا چلوں گا. بات میں آپ کو بتا دوں, جہاں میں اپنی کڑی کو چھوڑا تھا کہ امام حسین اور کربلا والوں سے اہل بیت سے محبت کرنے والی دو جماعت ہے. ایک جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت اور ایک جماعت کا نام ہے رافضی. یہ دو جماعت ہیں. اب رافضیوں کا حال کیا ہے, وہ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہیں, ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کرتے, عمر فاروق سے محبت نہیں کرتے, عثمان غنی سے محبت نہیں کرتے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب غور سے سنیے گا. اب دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا, حدیث کا مفہوم اور اعلیٰ حضرت کا شعر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی. اب آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو یہ شعر لکھا ہے, حقیقت میں علماء بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار یا تو قرآن مقدس کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا اللہ کے رسول کے فرمان یعنی ان کے حدیث کا کوئی مفہوم ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر, اب اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے, ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی. اب حدیث پاک سنیے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے, ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ صحابہ کے تعلق سے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں مثلو اہل بیت کی سفینۃ نوح, میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. اس پر جو سوار ہوا نجا, اس پر جو سوار ہوا من رکب علیہا فنجا, اس پر جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے دور رہا وہی غرق کیا گیا. یعنی جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہوا وہ ڈوبنے سے بچ گیا, وہ مرنے سے بچ گیا, اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو سوار ہوا ہے وہ سیلاب میں نہیں ڈوبا, بچ گیا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور آقا کا فرمان ایک طرف, اعلیٰ حضرت اسی فرمان کی روشنی میں شعر لکھ رہے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی. آقا نے فرما دیا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. کیا مطلب, جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی گویا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہونے کی طرح ہے. اب دیکھیے دونوں کو سامنے رکھیے, دنیا میں ہم جب چلتے ہیں تو ہمیں دو چیز کی ضرورت ہے, ایک سواری کی ضرورت ہے اور سواری میں لائٹ کی ضرورت ہے. دو چیز کی ضرورت ہوتی نہیں, سواری کی ضرورت ہے اور سواری میں لائٹ کی ضرورت ہے. اب کوئی آدمی سواری موٹر سائیکل لیا سوار ہو گیا لیکن اس کے اندر لائٹ نہیں ہے اور رات کی تاریکی میں چل رہا ہے تو پتا چلے گا وہ روڈ پہ جانے کے بجائے کسی گڈھے میں بھی گر سکتا ہے, کسی پیڑ سے ٹکرا سکتا ہے, کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے, کسی گاڑی سے ٹکرا سکتا ہے. خطرہ ہے, اگر گاڑی میں روشنی نہیں تو خطرہ ہے. رات کی تاریکی میں بالکل وہ سفر طے نہیں کر سکتا ہے جب تک اجالا نہیں ہوگا, روشنی نہیں
ہوگی. بغیر روشنی کے ہم گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں. گاڑی پہ سوار تو ہو جائیں گے لیکن روشنی کے بغیر ہم اپنا راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے, اپنا راستہ طے نہیں کر پائیں گے. اب دیکھو آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں. اور آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی ہے, یعنی اب سواری ہے. اب سواری میں, اس سواری میں روشنی کی ضرورت ہے. تو اب کوئی آدمی کہے کہ مجھے سوار کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف روشنی لے کر چلوں گا, تو وہ بھی اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور کوئی کہے کہ میں سواری پہ تو رہوں گا, روشنی کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. پتہ چلا سفر کرنے کے لیے سواری کی بھی ضرورت ہے اور سواری میں روشنی کی بھی ضرورت ہے. آپ کہو گے مولانا شکیل اختر یہ تو صرف رات کی بات ہو گئی. میں اس دن اور رات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کفر کی تاریکی اور اسلام کی روشنی کی بات کر رہا ہوں. جہاں کفر کی تاریکی ہے وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے, وہاں بھی روشنی کی اور سواری کی ضرورت ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے مسلمانوں, اگر تمہیں کفر کی تاریکی میں چلنا ہے تو روشنی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے. تو مصطفیٰ نے سواری کے لیے اور روشنی کے لیے بے شک سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر. میرے آقا نے سواری کے لیے اپنے اہل بیت کو دے دیا, روشنی کے لیے صحابہ کرام کو دے دیا ہے. اب تو مسلمان ہوگا حقیقت میں ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو, دوسری ہاتھ میں اصحاب رسول اللہ کا دامن ہو, اور جن کے ہاتھوں میں دونوں کا دامن موجود ہے وہی جماعت کامیاب ہو سکتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے, ستارے اصحاب رسول ہیں, اور عطرت ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی, رسول اللہ کی اولاد یہی ناؤ ہے, یہی کشتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے ثابت کر دیا ہے. اب آگے بڑھتے چلیے. کربلا کی سرزمین پر جب ہم پہنچتے ہیں, آج دنیا کہتی ہے امام حسین کا نام جگہ جگہ کیوں لیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سے شہید ہوئے ہیں, عمر فاروق بھی شہید ہوئے ہیں, عثمان غنی بھی شہید ہوئے ہیں, مولا علی بھی شہید ہوئے ہیں, بہت سے بڑے بڑے صحابہ شہید دیے گئے ہیں بڑی بڑی جنگوں میں, لیکن ان کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح سے امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جس طرح امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جس طرح امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاتے چلوں, ایک نکتے کی بات چلاتے بتاتے چلوں. تقریر تو آپ واقعات بہت سنتے ہیں, ایک نکتہ میں آپ کو دیتے چلوں کہ میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں کہ آپ کی سگواں گاؤں میں ایک بہت بڑا تالاب ہے, ایک بہت بڑا تالاب ہے اور بہت گہرا تالاب ہے. اس تالاب کے کنارے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. انہی میں ایک خوبصورت بچہ ہے, بڑا پیارا بچہ ہے, بڑا دلربا بچہ ہے, بڑا کشش, اس کے اندر بڑی کشش ہے, اس کے اندر ایک کھچاؤ ہے, اس کے اندر ایک جاذبیت ہے, اس کے اندر ایک کیفیت ہے, عجیب کیفیت کا مالک وہ بچہ ہے. اسی تالاب کے تٹ پہ وہ کھیل رہا ہے, اسی تالاب کے کنارے وہ کھیل رہا ہے, اور ادھر سے ایک جوان بچہ, ایک انسان گزر رہا ہے, ادھر سے ایک انسان گزر رہا ہے, اور گزرتے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. اسی میں ایک خوبصورت بچہ ہے, بڑا پیارا بچہ ہے, بڑا حسین بچہ ہے, بہت خوبصورت بچہ ہے. اور مولانا خالد صاحب گزرے, دیکھے کہ بچہ گزر رہا, کھیل رہا ہے, بڑا اچھا لگا. تب تک کیا ہوا, اچانک اس بچے کا پیر پھسل گیا اور پھسل کر کے وہ بچہ تالاب میں گر گیا. تالاب کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے, پانی بھرا ہوا ہے. وہ بچہ جیسے پھسلا, مولانا خالد نے دیکھا اگر بچے کو بچائیں گے نہیں تو بچہ ڈوب کر کے مر جائے گا. مولانا خالد نے سوچا بچے کو بچا لیا جائے. مولانا خالد صاحب نے سوچا بچے کو چھلانگ لگا کر بچا لیا جائے. مولانا خالد کے سامنے بچہ پھسل کر تالاب میں گر گیا ہے. اب مولانا خالد اب کچھ سوچے بغیر فوراً اس تالاب میں چھلانگ لگا دی, بچے کو پکڑتے ہیں باہر پھینک دیے, لیکن مولانا خالد ڈوب گئے. مولانا خالد ڈوب گئے, ان کی جان چلی گئی, بچہ بچ گیا. اب وہ بچہ بڑھتا گیا, وہ بچہ سگواں سے نکلا ہے, مہراج گنج کی سرزمین پر پہنچا تو کہہ رہا ہے میں ڈوب رہا تھا, مجھے بچانے والے مولانا خالد ہیں. اب وہاں سے نکلا, آگے بڑھا, گورکھپور کی سرزمین پہ وہ اعلان کر رہا ہے مجھے بچانے والے مولانا خالد ہیں, آپ ایمانداری سے بچاؤ. وہ بچہ اپنے بچانے والے کو یاد کرے گا کہ نہیں یاد کرے گا, جب تک زندہ رہے گا وہ تذکرہ کرے گا کہ مجھے بچانے والا فلاں انسان ہے, میری زندگی کو بچانے والا فلاں انسان ہے. وہ بچہ آگے بڑھتا چلا گیا, دلی کی سرزمین پہ گیا, اعلان کر رہا ہے مجھے بچانے والا مولانا خالد ہے. دلی کی سرزمین سے نکلا,
बम्बई महाराष्ट्र की सरजमीन पे ऐलान कर रहा है मुझे बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। अब अपने हिंदुस्तान से बाहर निकला, चीन की धरती पे गया, बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। नेपाल की सरजमीन पे गया, मुझे बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। अब वहां से पाकिस्तान गया, मुझे बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। अफ्रीका गया, ऐलान कर रहा है मुझे बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। अमेरिका गया, बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। इंडोनेशिया गया, बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। इराक गया, बचाने वाले मौलाना खालिद हैं। जहां जहां बच्चा जा रहा है वहां वहां ऐलान कर रहा है मुझे बचाने वाले फला है, बचाने वाले फला है। इसी तरह से मुसलमानों, करबला की सरजमीन पे इस्लाम डूब रहा था, इस्लाम डूब रहा था, बचाने वाला कोई नहीं था। अगर बचाया इस्लाम को तो नबी के नवासे हुसैन ने बचाया। अब इस्लाम जहां जहां जा रहा है बता रहा है मुझे बचाने वाला हुसैन है। अब इस्लाम मक्के से निकला, मदीने गया, मदीने से निकला, इंडोनेशिया गया, बचाने वाले हुसैन है। अफ्रीका गया, बचाने वाले हुसैन है। अमेरिका गया, बचाने वाले हुसैन है। दुनिया गया, बचाने वाले हुसैन है। पाकिस्तान गया, बचाने वाले हुसैन है। हिंदुस्तान गया, बचाने वाले हुसैन है। नेपाल गया, बचाने वाले हुसैन है। चीन गया, बचाने वाले हुसैन है। अब जहाँ जहाँ इस्लाम जाएगा हुसैन का नाम लेता जाएगा। अब तरफ कर कहो जब तक इस्लाम है हुसैन जिंदाबाद।